عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نادی علیاً مدر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون علی اکبر اللہ جل اللہ جل، یا وارث خون علی اصغر اللہ جل. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زبان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور. قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. نعرہ حیدری. اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث. گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ
وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب فضائلهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ کے شہر کراچی میں کافی مجالس پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ایک پیغام، ایک مقصد، ایک درد لے کر. امید ہے جو گزارشات پیش کروں آپ لوح دل پہ لکھیں گے. عرض کر رہا ہوں خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. کراچی ہے، خدا گواہ ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ. خدا گواہ ہے، مہربانی جی، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا، نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا، نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے علی کے بیٹے. خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا، خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے علی کے بیٹے. خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا، خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا، خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے علی کے بیٹے. عنوان ہے آج کی گفتگو کا معرفت امام زمانہ. کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ کم از کم خمسے کی مجلس ایک مجلس میں بیان کر جاؤں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گفتگو کو، ان الفاظ کو زمین پہ نہیں اپنے لوح دل پہ جگا دیں گے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے سنتے جانا ہے، اس کی رسید توجہ کی صورت میں مجھے بھیجتے جانا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو معرفت امام زمانہ بھیجتا جاؤں گا. ٹاپک بھی میرا یہی ہے، دنیا کا کوئی کونا ہو، اہل بیت ہدایت ٹی وی ہو یا کہیں بھی میرا فورم پہ میرا خطاب ہو، میری کوشش ہوتی ہے سوئی ہوئی ریت کو بتاؤں تمہارا سردار آنے والا ہے. مایوس مت ہو کہ کب آئے گا، بہت جلد آنے والا ہے. ہو سکتا ہے اس کو بھی حر جیسوں کا انتظار ہو سکتا ہے، مہربانی جناب، اور ہو سکتا ہے اس کو بھی، کیونکہ یہ بھی تو زمانے کا حسین ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی حر جیسوں کا انتظار ہو. بس ہمارے حر جیسا بننے کی دیر ہے، اس کے خیر سے آنے کی دیر ہے. فرق پتہ کیا ہوگا؟ انچولی کراچی ماشاءاللہ بہت فہم و فراست کے افراد تشریف فرما ہو. فرق کیا ہوگا؟ 1400 سال پہلے والے حر نے حسین کو مانا حسین کو دیکھ کر. مہربانی سے جی، 1400 سال پہلے والے حر نے حسین کو مانا حسین کو دیکھ کر. اس حر سے سبق لے کے آج کے حر نے اس دور کے حسین کو مانا غیبت میں، دیکھ کے مانا اور ہے، غیبت میں مانا ہے. دیکھ کے مانا اور ہے، کمر پہچاننا اور ہے. اچھا جی، میں جب گیا نا انگلینڈ تو مجھے کہیں مجلس میں جانا ہوتا تو میں کہتا ذرا گاڑی پکائیں، ذرا جلدی کریں، میں نے اگلی جگہ مجلس میں پہنچنے. کہتے اچھا جی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ سے کیمرے لگے ہیں، ہم سپیڈ 60 سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، یا جو بھی سپیڈ ہے ان کی نہیں بڑھا سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟
کہنے لگے جی کیمرے ہیں. میں نے کہا جی کیا ہوگا کیمرے کی؟ چلان گھر آ جائے گا اور 2-3 ہو گئے تو شاید لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا. سارا راستہ سلو گاڑی. انہوں نے کہا مجلس لیٹ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، ہم تیز نہیں چلا سکتے. میں نے کہا کتنا ڈر ہے کیمرے کا، مہربانی کتنا ڈر ہے اس کیمرے کا جس کے ذریعے چلان ہوں گے، اور اس ذات کا کوئی خیال نہیں جو لمحے لمحے فرماتی ہے تم ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو. ٹاپک جو معرفت امام زمان علیہ السلام. دنیا کے بنائے ہوئے کیمروں سے اتنا خوف زدہ ہے. کوشش ہوتی ہے شجی، کوشش ہوتی ہے کسی کے ہاں جائے نا، ہم کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام نہ کرے جو ناگوار گزرے دوسرے کو. ایسے شجی کوشش ہوتی ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں جمعے کے دن خصوصاً، ہفتے کے باقی دنوں میں بالعموم پوری ریت امام زمانہ کی مہمان ہوتی ہے. بالخصوص جمعے والے دن بالعموم پورا ہفتہ پوری ریت امام زمانہ کی مہمان ہوتی ہے. مہمان جہاں بھی رہتا ہے کوشش کرتا ہے میرے کسی عمل سے میزبان کو تکلیف نہ ہو. ٹاپک ہے معرفت امام زمانہ، متوجہ ہے نا جی؟ کوشش ہوتی ہے میرے کسی عمل سے. اچھا ہمارے لیے جو سب سے بڑی آسانی ہے وہ ہے درس کربلا. جس نے درس کربلا سمجھ لیا اس نے سمجھ لے کہ اپنے آپ کو مولا کا لشکر کا سپاہی بنا دیا. سننا اور ہے، کربلا اتارنا اور ہے. باہر بھی بڑی دنیا بیٹھی ہے، سن رہی ہے، آواز میری بات تک جا رہی ہے. جہاں جہاں تشریف فرما ہو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے صرف غور ضرور کرنا، کربلا سننا اور ہے، اتارنا اور ہے. سنتے تو صدیوں سے لوگ ہیں، اتار نہیں رہے. شریف سن تو رہے ہیں، کربلا اتار نہیں رہے. جب کربلا اترتی ہے مزاج کربلائیوں جیسا بن جاتا ہے. کسی عاشق نے 2 مصرے لکھے ہیں، وہ کہتا ہے جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے، حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. کربلا سنی ضرور ہے، اتاری نہیں. اب پھر انتظار ہے 10 دن جگہ جگہ، چوک چوک، بارگاہ بارگاہ، شہر شہر جا کے کربلا ہم سنیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے. ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہمیں نہیں جانا ہے. مگر کربلا سنانے کا مقصد صرف آپ کو رلانا نہیں، آپ کے مزاجوں کو بدلنا ہے. نہیں میں عرض کر پایا. دیکھیں شجی، اور اولیاء اللہ میں بھی شامل ہے، انصار اللہ میں بھی شامل ہے. ہم زیارات پہ جب جاتے ہیں سلام میں شہدائے کربلا کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا انصار اللہ. اولیاء اللہ میں بھی شامل ہے، انصار اللہ میں بھی شامل ہے. توجہ کیجئے گا، کراچی ہے ماشاءاللہ، بہت فہم و فراست کے لوگ بیٹھے ہو. بھائی صاحب اولیاء اللہ میں بھی شامل ہے، انصار اللہ میں بھی شامل ہے نا؟ وہ کوئی شک تو نہیں؟ یہی بیٹھوں گا میں، ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. سلام میں موجود ہے، اولیاء اللہ میں بھی شامل، انصار اللہ میں بھی شامل. مگر ہو رہے ہم کہاں ہیں؟ نہیں عرض کر پایا، ابھی نہیں میں گزارش کر پایا. بھئی او جی ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ بھئی ہماری ڈیوٹی ہے. اگر ہم اس قابل نہیں تو ہمیں ہور کیوں سنایا جاتا ہے؟ نہیں پہنچا پایا، مہربانی بزرگو، بہت شکریہ. اگر ہم اس قابل نہیں ہمیں جون کیوں سنایا جاتا ہے؟ اگر ہم اس قابل نہیں ہمیں حبیب مظاہر کیوں سنایا جاتا ہے؟ ہمیں سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم سنو. جس طرح 1400 سال پہلے کے عاشقوں نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ معیار رکھا، تم بھی ایسے رکھو، تم بھی انصار اللہ بن جاؤ گے. بہت شکریہ واجب اللہ. درس کربلا نعرہ بھی ہے ہمارا، چلیے نعرہ ہے نا، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس. ساروں نے مل کے کہا درس. تو کربلا کیا ہے؟ درسگاہ. لو نا کربلا سے درس. کربلا سے میں ایک بھی میں پوری ذمہ داری سے پیسے بتائیں شاہ جی، مجھے ایک بھی کربلائی کوئی ایسا دکھا دیں جو رویا ہو، یا کسی کربلائی نے رلایا ہو، یا شکل بنائی ہو. چیلنج ہے پورے ورلڈ میں میرا. کوئی ایک ایسا کربلائی دکھاؤ. کربلائیوں کا تو مزاج ہی ایسا نہیں تھا. مجلس ماتم کا آغاز تو
پراپر شروع ہوا ہی کربلا کے واقعے کے بعد ہے، چوتھے امام کے دور امامت سے، پہلے بھی تو تھے نا مومن۔ پھر مجھے سہارا لینا پڑے گا 11ویں بادشاہ کا، 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام، درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس۔ یہ بات میں اگر آپ کے دل میں اتار پائے تو اگلی بات مجھے پہنچانے میں مشکل نہیں ہوگی۔ 11ویں بادشاہ کا دور ہے، سرکار کے سامنے ایک واقعہ ہوا، واقعے کے مکمل کرنے کے بعد سرکار سوال کرتے ہیں، اے بندہ خدا بتا محب اور شیعہ میں کہاں کیا فرق ہے؟ جہاں جہاں باہر کھڑے ہو میری بات کو غور سے سننا، پسند آئے قبول کرنا، نہ پسند آئے انچولی مامبر کا چھوڑ کے جانا۔ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، تاریخی جملہ دینے لگا ہوں۔ مولا پوچھتے ہیں محب اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ مسکرا کے فرماتا ہے، مسکرا کے مولا کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ بھی بےسان فرمائیں، آپ بھی شفقت فرمائیں، مجھے نہیں اندازہ۔ مولا فرماتے ہیں سن، آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچا، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ، مہربانی جناب۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو۔ جو کربلا سنتا ہے وہ محب ہے، جو کربلا اتارتا ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کی، جو کربلا اتارتا ہے وہ اور ہے، جو کربلا سنتا ہے اور پھر سنتا ہی رہتا ہے، اتارتا ہی نہیں۔ درسگاہ جو ہے نہیں ابھی نہیں عرض کر پایا، ایک اور نعرہ لگاتی ہے میری قوم پورے دنیا میں، حق کا سیدھا راستہ لگاتی ہے نا، حق کا سیدھا، حق کا سیدھا، بزرگوں سے میں تائید لوں گا، حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کراچی ہے ماشاءاللہ، راستے کس لیے ہوتے ہیں جناب؟ منزل تک لے جانے کے لیے۔ ایسے ہے نا، نعرہ لگتا ہے صرف پاکستان میں نہیں، صرف انگلینڈ میں نہیں، صرف یورپ میں نہیں، پورے ورلڈ میں، حق کا سیدھا راستہ، راستہ۔ نعرہ لگانے والوں نے نعرہ لگایا تو صحیح، سمجھا کسی نے نہیں۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ لے جانے کے لیے۔ کراچی کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا جہاں جہاں تک میرا میسج آ رہا ہے سنو، راستے ہوتے ہیں منزل تک لے جانے کے لیے۔ کربلا ہے راستہ، اگر کربلا راستہ ہے تو منزل کوئی اور ہے۔ کربلا راستہ، حق خود کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، حق کا سیدھا راستہ۔ راستے نہیں میں عرض کر پایا، اس کو اور واضح کرتا ہوں۔ میں چلا آپ کے کراچی کے کسی شہر، اپنا کسی علاقے صدر سے مجھے کہنے لگے واٹس ایپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی انچولی بمبر کا۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس حسین سنانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اور میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنی ہے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، انچولی جا رہا ہوں ذکر سنانے، زیارت کرنے۔ میں انچولی ضرور آیا، مگر میں نے انچولی کی گلیوں کے سارے راستے دیکھے، میں نے چوک کے راستے دیکھے، میں نے انچولی بازار کی مارکیٹوں کے راستے دیکھے، میں واپس چلا گیا۔ کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں انچولی کے سارے راستے دیکھ کے آیا۔ کہیں گے افسوس ہے راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ اس سے بڑی میں دنیاوی مثال، مہربانی جناب، بہت بہت شکریہ سید، مہربانی ہے۔ راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ تلاش کریں منزل کون ہے۔ منزل ہمیں نماز بھی بتاتی ہے، منزل ہمیں ماتم عزاداری بھی بتاتی، ماتم زیارت بھی، زواری بھی ہمیں منزل بتاتی ہے، ہمارا چلنا بھی ہمیں منزل بتاتا ہے، ہمارا سجدہ کرنا بھی ہمیں منزل بتاتا ہے۔ ایسے ہے ہی نہیں غور نہیں کیا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، کیسے منزل کا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا رکن کیا ہے شجی؟ اس کے بعد قیام۔ قیام کس سے نکلا ہے؟ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنا۔ اور عرفہ فرماتے ہیں قیام کا مطلب ہے تم کھڑے ہو گئے، اسی طرح جب مہدی آئیں گے تم کھڑے ہو جانا۔ نہیں آج کل نہیں، اچھا میں اور اس کو آسان کرتا ہوں۔ نماز جمعہ ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، خطبے میں 11 اماموں کا نام آتا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہی سردار کا نام آتا ہے منزل جو ہے، دیر سے پہنچے ہو میرے ساتھ تھوڑا سا مہربانی ہوا، بہت شکریہ بزرگان تشریف فرمائے ہیں۔ منزل جو ہے، جو ہی سردار کا نام ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا یہ ہمارا کمال نہیں، کتب میں نہ لکھا ہوتا، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نہ عرض کرتا 11 سرداروں میں سے اب تک جو میں نے پڑھا ہے
چند سرداروں کی بھی تفصیل میں پوری نہیں پڑھ پایا ہوں، میں مطالعہ مصروف۔ جس سردار کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جو کھڑے ہوتے تھے، جب بھی آپ کے زمانے کے امام کا نام آتا تھا، کوئی بھی کہتا تھا نا مہدی، بیٹھا ہوا زمانے کا محمد سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گے۔ تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی۔ کیا ہے معرفت امام زمانہ؟ پاک رسول میں ممت والامرار یارف امام زمانے ہی ماتم لیتت الجاہلیہ، سرکار نے فرمایا تو صحیح، ہم نے سمجھا نہیں۔ سرکار نے امر تو فرمایا، ہم نے سرکار کے اس فرمان پہ غور نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا مر گیا وہ شخص، جہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ یہی تو کربلا ہے، جن کو معرفت تھی وہ علیہ السلام ہے، جن کو معرفت نہیں تھی وہ علیہ السلام ہے۔ محمد کے دور میں بھی جو محمد کے جنازے میں شریک ہوئے وہ علیہ السلام ہے۔ شیعہ اور محب اور، ہم محب ضرور ہیں، ابھی شیعہ کی منزل پہ نہیں پہنچے۔ شیعہ کی منزل پہ پہنچنے کے لیے سلمان بوزر کمبر کا جو رویہ ہے وہ اپنانا ہوگا۔ بھلا کیسے؟ چھوٹی سی بات کے ذریعے آگے نکل جاؤں گا۔ دسترخوان علی بچتا تھا، سلمان میسم بوزر کمبر کھاتے تھے۔ ایمان کا درجہ سلمان کا اور تھا، کمبر کا اور تھا۔ یہ قوم کو جوڑنے کا ایک پیغام ہے، اگر کسی کے دل میں اتر جائے۔ سلمان کا ایمان کا درجہ اور تھا، سلمان جو علی کو سمجھتا تھا اتنا کمبر کا مزاج نہیں تھا۔ اب تک کی کتب کے مطالعے سے جو بات ہے کرنے والی وہ یہ، مگر کسی دن بھی سلمان نے یہ نہیں کہا اے کمبر تو علی کی ولایت نہیں رکھتا تو اٹھ۔ نہیں عرض نہیں کر پایا، ابھی بھی گزارش کر پایا۔ کسی دن جناب سلمان محمدی نے کتنے ایمان کے درجے پہ فائز تھا، کتنا علی کو اپنے اندر اتار چکا تھا، انگلی نہیں اٹھائی۔ بڑی بات۔ اور ولایت کی پہلی سیڑھی ہی جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ شاہ جی مہربانی، شاہ جی بہت مہربانی جناب علی۔ پہلی سیڑھی، بابا ہر ایک کا اپنا مزاج ہے۔ ایک گھر میں 5 بچے ہوں، کوئی جلدی بولتا ہے، کوئی بڑی دیر سے بولتا ہے، کوئی بہت دیر سے بولتا ہے، کوئی بہت جلدی بولتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کسی کے اوپر ٹھونسی کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ شاہ جی یہی ہے مزاج عاشقوں کا، جس نے علی کو جتنا پایا اس میں علی اتنا سمایا۔ محب اور ہے، یہی رہنا ہے۔ معرفت امام زمانہ محب اور ہے، شیعہ اور ہے۔ کربلا درسگاہ، کربلا راستہ۔ اچھا شاہ جی انچولی ہے بات، یہاں سے 1 منٹ میں پورے ورلڈ میں پھیل جاتی ہے۔ اگر کربلا راستہ ہے تو پھر قازمین کیا ہے؟ مہربانی، اگر کربلا راستہ ہے، قازمین بھی راستہ، نجف بھی راستہ، 11 اماموں کے دور کے ہر کردار ہمارے سامنے راستہ ہے۔ منزل کا نام مہدی ہے۔ اللہ اکبر۔ منزل کا نام امام زمانہ علیہ السلام۔ اچھا بھائی امام زمانہ علیہ السلام کو امام زمانہ کیوں کہتے ہو؟ کبھی علی بادشاہ کو امام زمانہ کیوں نہیں کہا؟ پہنچنے کو سلام ہے۔ ہاں کبھی علی بادشاہ کو کیوں امام زمانہ نہیں کہا؟ علی بادشاہ کی تلوار کے تذکرے کرتے ہو، چلی تھی خیبر میں، صفین میں، کرتے ہو نا؟ علی کی تلوار چلی تھی، کیا کمال چلتی تھی، برابر کاٹتی تھی۔ سن بیٹھو، میں اس پہ تشریح نہیں کروں گا، جو مقصد ادھر لے کے آؤں گا۔ علی کی تلوار چلی تھی، اب علی کی تلوار نے چلنا ہے۔ نہیں سمجھا پایا؟ جس علی کی تلوار نے اب چلنا ہے اسے ذوالفقار کہتے ہیں، اور جو ہم بیٹھے ہیں پوری روئے زمین پر، یہ وہ تلوار ہے جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتے تھے۔ نہیں ابھی نہیں میں عرض کر پایا، انجولی کراچی ابھی میں عرض نہیں کر پایا۔ جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرماتے تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا جنگ میں تھے تو دشمن، اس کا مطلب چند دشمنوں کو بھی چھوڑا۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
مولا فرماتے میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا ہے۔ معرفت امام زمانہ، مجلس معرفت سکھاتی ہے، ہم نے سیکھی نہیں۔ ماتم معرفت سکھاتا ہے، ہم نے سیکھا نہیں۔ لنگر کھانا کھلانا معرفت سکھاتا ہے، ہم نے نہیں ابھی اس پہ غور کیا۔ عاشقوں کا اب شیعہ اور محب پہ ایک چھوٹا سا واقعہ شاہ جی سناؤں اور اس کے بعد میں بات آگے چلاتا ہوں۔ امیر المومنین علی بادشاہ کے دور کی ایک سچی کنیزہ ہے، سچی عاشقہ ہے، صحیح معنی شیعہ ہے، جو علی بادشاہ کو حد سے زیادہ اتنا چاہتی ہے جتنا محمد نے کہا تھا۔ نہیں، شہنشاہ انبیاء کا فرمان، سرکار ختمی مرتبت کا فرمان حدیث کی شکل میں کلاسز میں پڑھایا نہیں جاتا، تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پڑھایا جاتا ہے نا، غور ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ۔ شریف نام حبابہ والبیہ ہے، علی بادشاہ کے پاس آتی ہے، سلام کر کے کہتی ہے کائنات کے زمانے کے ولی کو میرا سلام۔ دوسرا سلام کر کے کہتی ہے میرا اس پر سلام جس کے نام کے سہارے اللہ نے زمین و آسمان قائم رکھے ہیں۔ پھر سلام کر کے، شریف بڑی خوبصورت سلام ہے، کم از کم 8-9 لکھے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد کہتی ہے آقا امت کے تیور میں بہتر نہیں دیکھ رہے، آقا انہوں نے آپ کو سمجھا ہی نہیں، آقا آپ نے ان سے مانگی ہے مودت ہے، یہ تو اور چکر میں ہے، آقا یہ کسی اور سلسلوں میں، آپ نے مانگی، آپ کے گھر نے مانگی ہے مودت، یہ آپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں ان کو ان کا کوئی نہ کوئی صلہ ملے گا۔ جو صلے کی تلاش میں ہو محبت کے بدلے میں وہ مودت نہیں کر سکتا۔ مہربانی جناب، جو محبت کے بدلے میں صلے کی تلاش میں ہو نہیں عرض کر پایا۔ چھٹے امام کا دور ہے، سرکار تشریف فرمائے، میں واقعہ یہاں روک رہا ہوں، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا واقعہ۔ سرکار نے فرمایا، سرکار بیٹھی ہے، ایک بندہ آیا، کہتے سرکار وہ سامنے آپ کے دشمن کا گھر ہے، اس کی اتنی کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنا کچھ، آقا میں آپ کا چاہنے والا، میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں۔ مسکرا کے فرماتے سودا کر لیں۔ آقا کیا فرماتے اس کے پاس جو دنیا ہے تجھے دے دے، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں اسے دے دے۔ آقا میں امت کے فیور ٹھیک نہیں دیکھ رہی، آقا امت آپ کے ساتھ جو رویہ رکھے گی وہ مجھے حالات بہتر نظر نہیں آ رہے، آقا میرا دل ہے کہ آپ احسان فرمائیں میں پہلے دنیا سے چلی جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں حبابہ تو دنیا سے پہلے نہیں جائے گی، تم میرے لال علی رضا تک زندہ رہے گی، اس وقت تک تو زندہ رہے گی، اور ہاں تجھے میرا سجاد جوان بھی کرے گا، نہ صرف میرا سجاد جوان کر لکھے کو تم شاہ جی، بلکہ میرا علی رضا بھی تجھے جوان کرے گا، اور ہاں تو خوش نصیب عورتوں میں سے ہے جس کا کفن دفن جنازہ تیرے امام وقت پہ واجب ہوگا۔ چوتھی بات ہے، مہربانی ہے، چوتھی بات سرکار فرماتی ہیں پتھر لے آ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بادشاہ نے اپنی انگشت پتھر پہ لگائی، سب کر کے فرماتے ہیں اس وقت تک تو زندہ رہے گی، اور ہاں تجھے یہ معلوم کرنا ہو میرا جانشین کون ہے، یہ پتھر لے جانا، بلکہ لے جائے گی کہنا نہ لگاؤ مہر، خود کہے گا پتھر دکھا، اپنی انگشت سے مہر ثبت فرمائے گا۔ لمبا طویل واقعہ ہے، آئی امام حسن بادشاہ کے پاس، سرکار نے بولا حبابہ آ گئی ہے، وہ پتھر لیا، امام حسن مجتبیٰ نے اپنی انگشتری سرکار نے پتھر پہ ثبت فرمائی، کہتے یقین ہو گیا آپ ہی امام زمانہ ہے،
آپ بھی اس دور میں اللہ کی حجت ہیں۔ پھر مولا حسین بادشاہ کا جب دور آیا سرکار کے پاس سلام کیا، آئی سرکار نے بھی اپنی انگشت سے پتھر پہ مہر ثبت فرمائی۔ جب آپ کے چوتھے امام کا دور آیا 113 سال کی ہو چکی ہے، کمر جھکی ہے، کمر میں ریشہ پڑ گیا، بہت جھکی کمر ہے، کانپتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کہتی ہے وقت کے محمد کو میرا سلام ہے۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام۔ اب بابا آ گئی جی، اب بابا پتھر پہ موہر بعد میں ثبت کروں گا، پہلے تجھے جوان نہ کر دوں۔ سرکار نے کتب میں لکھا ہے، سرکار اشارہ فرمایا، ارے بھائی یہی گھر عطر ہے، اللہ کی وہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اللہ کی وہ حجتیں ہیں، یہی سرکار نے اشارہ فرمایا، میں نے گزارش کی اللہ کی حجتیں ہیں، یہی اشارے سے سورج پلٹا لیتے ہیں۔ انہوں نے ہی فرمایا اشارے سے تجھے جوان نہ کر دو۔ گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، جوان۔ سرکار شکریہ، جو فرمایا تھا علی نے وہ سچ ہے۔ سرکار نے فرمایا پتھر لا، پتھر پہ وہی انگلی، وہی ہاتھ، وہی انگشت، وہی مہر، وہی ثبت۔ شکریہ ادا کر کے چلی، 5ویں امام کے پاس آئی، چلی چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، 7ویں مولا کے پاس، 8ویں آقا کے پاس جب آئی، پھر بوڑھی شجی بوڑھی۔ میں نے کہا نا شیعہ اور ہے، محب اور ہے، انچولی ہے، قدردان لوگ بیٹھے ہیں۔ پھر آئی، سرکار نے فرمایا حبابہ آ گئی، کوئی حسرت ہے؟ کہتی ہے آقا اگر حسرت ہوتی تو میں علی سے نہ مانگ لیتی ہے۔ کاش کسی دل میں میری ماں، مہربانی گا، سلام ہے، سلام ہے انچولی، مہربانی گا، بہت شکریہ۔ آقا حسرت ہوتی میں آپ کی جد سے نہ مانگ لیتی، میں نے آپ کی پاک اجداد کا جب میں نے قرب لیا اس وقت میں نہیں مانگ سکتی تھی۔ آقا کوئی حسرت ہے، مسکرائی۔ بیٹھے تھے ساتھ مولا علی رضا بادشاہ کے دائیں بائیں بندے بیٹھے، انہوں نے کہا مولا بابا پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ امام مسکرا کے فرماتے نہ ہی حبابہ پاگل ہے اور نہ تم اسے پاگل کہو، یہ اس وقت کو یاد کر رہی ہے جب علی بادشاہ نے فرمایا تھا تم بھی ایک اور علی دیکھے گی، اس کو دیکھے بغیر تو دنیا سے نہیں جائے گی۔ وہی اس کے اندر مسرت کا وہ سلسلہ پھوٹا ہے جس وجہ سے یہ مسکرا رہی۔ حبابہ کیا ارادہ ہے؟ آقا میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے آپ جیسے مولا مالک مل گئے، آپ کے ہوتے ہوئے میرا کوئی ارادہ نہیں، جو آپ کا ارادہ وہ آپ کے اللہ کا ارادہ، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے، ذہن نشین کرتے جانا۔ امام زمانہ کو محبوں کی ضرورت نہیں، شیعوں کی ضرورت ہے، ذہن نشین کرتے جانا۔ معرفت امام زمانہ اتنا تشنا ٹاپک ہے، بات بھی بہت کم کی گئی۔ ضرورت امام زمانہ کیوں کہتے ہیں؟ جی بندے کہتے ہیں جی وہ جی 313 ہی نہیں ہوئے، جس سے پوچھو، جس مومن محب موالی سے پوچھو گھوم پھر کے 313 نہیں ہوئے۔ ارے بھائی نہیں ہوئے تو بننا، وہ نہیں مہربانی شاہ جی تو بننا۔ تجھے کسی نے روکا ہے؟ ہاں تجھے روکا ہے تیرے نفس نے، تجھے مجبور کرتا ہے۔ جب تو راستے میں جاتا ہے تیری کوشش ہوتی ہے جو عورت جاری میں اس کو دیکھوں، کیونکہ تیرا نفس بڑا کمینہ ہے۔ اگر تو 313 میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ، سن اس لیے نہ دیکھ، اگر اس کو دیکھا تو اس کو کیسے دیکھوں گا؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جیو سید، جیو سید، جیو۔ میری تو کوئی ڈیوٹی نہیں نا، میری تو بھائی یہی ڈیوٹی ہے، میں نے بچے پالنے ہیں، کام شام کرنے ہیں، اور منع نہیں ہے نہ بچوں کی پرورش سے، ثواب کے کام ہے، کام کرنا، حلال رزق کمانا ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی چیز سے منع نہیں ہے، بس صرف توجہ مولا کی طرف ہو جائے۔ انعام کیا دیں گے؟ شجی حبابہ سرکار 8ویں بادشاہ نے، انعام پہ بعد میں آتا ہوں، 8ویں بادشاہ نے
اس کو دوبارہ جوان کیا. فرماتے ہیں جا زنان خانے میں جا کے دیکھ تجھے اللہ نے جوان کر دیا. گئی واپس آئی. سرکار اب آپ کا امر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر تو زندہ رہنا چاہے تو ہم تجھے اور لمبی زندگی دیں. ہم اللہ سے کہیں گے تیری زندگی بڑھ جائے گی. کہتی ہے مولا جیسے آپ چاہیں. فرمایا پھر ہماری چاہت پہ راضی ہے تو جو ہمارے بابا نے کہا تھا وہی ہوگا. ہماری چاہت پہ ہے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے بابا نے کہا تھا. سرکار نے فرمایا اندر جا. اندر گئی. بیب کسی کنیز نے آ کے بتایا مولا اب بابا دنیا سے چلیں گے. مسکرا کے فرماتے ہیں کتنی خوش نصیب ہے, اس کو وہ کفن ملا ہے جو بازار کا نہیں ہے. اچھا جی عشق ہے نا, مقام مودت کا کمال ہے نا, اس کو وہ کفن ملا ہے جو بازار کا, پھر یقیناً گھر عطر کا ہوگا. سرکار مسکرا کے فرمانے لگے ساتھ بیٹھے تھے ہم اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے, اور ہاں جو ہمارے بابا نے فرمایا تھا یہ ہمارے مہدی کے دور میں کمانڈر بن کے قبر سے اٹھے گی. کریم جو اتنے ہیں, ہم نے کریموں سے کوئی خیرات مانگی نہیں ڈھنگ کی اب تک. دوڑ دوڑ کے دنیا یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ مل جائے وہ مل جائے, زیادہ سے زیادہ سوچ جائے تو بابا جنت مل جائے. جنت سے آگے ہماری سوچ نہیں جاتی. سلام ہے اختر چنیوٹی کی روح کو. کہتے ہیں اختر در بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ, وہ ایک کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. شب عاشور, مہربانی جناب علی واجب الرحمہ میں مشکور ہوں. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے عاشقوں کو جنت دے رہے تھے. عاشقوں نے جنت نہیں لی. آپ کی کتب میں لکھا ہے مواعظ حسن علامہ عبدالعلی ہیروی تہرانی صاحب علم لوگوں نمبر نہیں لگتا, نیٹ پہ کھولو 1 منٹ میں چیز سامنے آ جاتی ہے. اسرار و شہادہ علامہ دربندی صاحب ریاض القدس تینوں نے لکھا ہے. 3 حوالے میں نے دے دیے. سرکار نے فرمایا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. عاشقوں نے کہا نہیں جاؤ میں جنت دیتا ہوں چلے جاؤ. کہا نہیں آقا تیرا قرب ہے, آقا تجھے نہیں چھوڑ سکتے. جاتے کیوں نہیں؟ آقا انسان کی آخری منزل موت ہے نا, اگر مرنا ہی ہے تو زمانے کے محمد کی جوتی پہ قربان کیوں نہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. میں نے کربلائیوں سے تخیل میں بات کی. شادی فتویٰ نہ لگائیے گا, تخیل میں بات کی. جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے شاعر بھی تخیل میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا تو کاغذ پہ اتار لیتا ہے. میں نے کربلائیوں سے تخیل میں بات کی. کربلائیوں تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں لی جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے لے لی. ابھی بھی نہیں عرض کر پایا, ابھی بھی نہیں عرض کر پایا. بات مکمل کرنے لگا. میں نے کہا پھر کیا مانگنا چاہیے؟ کہنے لگے حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو. جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو, جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو. میں بس مختصر کروں, بہت لمبی تقریر میں کر گیا. امید ہے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا. بابا آپ سے پوچھا جائے گا زمانے کے امام کے بارے میں. یومئذ لا تسألون عن النعیم, اس نعمت عظمیٰ کا تم سے سوال ہوگا. پوچھنا علماء سے. معصوم سے پوچھا گیا مولا نعمت, فرمایا زمانے کا امام. نہیں شجیب آپ سے سوال ہو, بتائیں بھی سید صاحب صفین خیبر خندق میں مولا علی بادشاہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا کہیں گے میں موجود نہیں تھا. جیسا جی کربلا 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 کرتے کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہیں گے موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ضرور پوچھا جائے گا مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو حل میں ناصر یا سنہ پکار رہا ہے. کیسے ساتھ دینا ہے؟ یہی تو ہماری ذمہ داری ہے, کیسے ساتھ دینا ہے. نماز پڑھو, میرا پروردگار میری قلیل سی عبادت ہے, 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت, اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے, ہادی دورہ کے چہرے کی زیارت کر. عزاداری میں ہو, سرکار کو اپنی وفا کا یقین دلاؤ. کیوں شاہ جی یہ رواج ہے, کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہو؟ نہیں چند بندے بولے ہو, باقی میری بات نہیں پہنچ پائی. افسوس کرنے کس کے پاس جاتے ہو؟ کون ہے کربلا کا وارث؟ کبھی سوچ ہی نہیں گئی ہماری. ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا کون ہے ماتم کا وارث, کون ہے عزاداری کا وارث, کون ہے کاظمین کا وارث, کون ہے نجف کا وارث؟ جہاں بھی جو امام زمانہ مدرسہ کا اشتہار میں راستے میں سارے آپ کے پڑھ رہا تھا, سب سے اوپر ٹاپ پر لکھا زیر سرپرستی قائم عالم. ایسی ہے
کسی مجلس ازا کے اشتہار پر لکھا ہوتا زیر سرپرستی کوئی اور معصوم نہیں. کس کی ہوتی ہے؟ جو حاضر وارث جو ہے. حق بنتے ہیں نا. پھر ہر مومن ماتم عزاداری میں اپنے امام زمانہ کو وفا کا یقین دلائے. کیسے؟ مولا آپ اعلان کیجئے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. مولا میں مثل کربلا مثل 72 لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں گا، بھاگ جانے والوں میں نہیں ہوں گا. یہی تو چیز ہے. میں اس لیے پوری دنیا میں کہتا پھر رہا ہوں جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگو. اور حسین سے کہو مولا ہمارے مقدر میں مہدی کا لشکر کا سپاہی بننا نہیں، ہمیں بنا. کاش میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. مولا میرے اتنے اچھے اعمال اتنے کو کمال چیز میرے پاس نہیں ہے، میں اس قابل نہیں، مجھے بنا. واجب الاحترام ابھی بھی شیعہ اور محب کا فرق سمجھ نہیں آیا. باہر بیٹھنے والے جتنے بھی احباب بیٹھے ہو، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں ایک 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں. اس کے بعد میرے خیال میں مجھے بہت لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں. مودت کمال یہ ہے شیعہ بننا پڑتا ہے. محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. ذہن نشین رکھنا، شیعہ ہمیشہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے، محب ہاتھ نیچے رکھتا ہے. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. یہ تو خود حسین کو اولاد ہے. مشکل مرد. اور یہی ہے شاہ جی شیعت اور مودت ہے. ہم نے تو کوئی مجلس سنی، مجلس پڑھی، ہم نے کوئی لنگر کھایا، لنگر کھلایا، ہم نے مولا کو لسٹیں پیش کر دی. مولا یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی پریشانی، یہ بھی ٹینشن، یہ بھی مسئلہ، یہ بھی مسئلہ. مرضی کرے ماننا، نہ دل کرے نہ ماننا، لسٹ ہم ضرور پیش کرتے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا. پروردگار تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اس صف میں بیٹھنے کا موقع دیا جہاں 14 بھی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ جی پوچھئے علماء سے، یقین جانے پوچھئے علماء سے کس جگہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے پروں سے صفائی کر. کہیں گے مجلس حسین. بابا کیوں؟ اس لیے کہ 14 بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کوئی تھوڑا احسان ہے کہ ہم جیسے 14 کے ہمسائے. ہاں مانگنے کے وقت ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. شاہ جی ویسے بھی میں پھر ایک بات آگے بات کروں گا، پھر روک رہا ہوں. مانگنے کے وقت ہونے مجھے یاد کرائیے گا. یہ ہماری خوش نصیبی کہ کائنات کے وہ مالک ہمیں ملے جو وجہ خلقت کائنات ہے. ہمارے دل میں وہ رہتے ہیں. اس سے بڑا اللہ کا ہم پہ کیا احسان ہوگا. یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں. یہاں اندازہ نہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا. ابھی یہاں اندازہ ہمیں نہیں، کیونکہ روٹین کی زندگی ہے، روٹین کے سلسلے میں چل کے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ہمیں اصل میں پتہ نہیں. پتہ چلے گا اس وقت جب رجت کا دور ہوگا، جب زمانے کا امام عادل کی کرسی پہ بیٹھے گا. شیعوں کو رجت بھی نہیں بتائی گئی. افسوس ارمان یہ ہے معرفت امام زمانہ کے کس کس پہلو پہ بات کرو. بہت کم، کافی میں ٹچ ہوں، دیکھتا ہوں کوئی تو بات کرے رجت پہ. رجت کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جس مومن کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں. رجت کا مطلب ہے پلٹنا، پھر اٹھنا، دوبارہ آنا. کب ہوگا؟ جب صاحب رجت آئے گا. معصوم سے پوچھا گیا صاحب رجت کون؟ فرمایا مہدی. مومنوں کو یہ حسرت نہیں کہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے. یہ حسرت ہر مومن کی ہونی چاہیے. انعام یہ ہے، واجب الاحترام بزرگوں میں بہت پڑ گیا وہ انعام والی بات میں راستے میں چھوڑ گیا تھا. میں نے کہا میں پھر عرض کرتا ہوں. انعام یہ ہے جو منتظر ہوگا، نماز میں انتظار، ماتم میں انتظار، لنگر میں انتظار، نوکری پہ انتظار، کاروبار پہ انتظار. یہ مطلب نہیں دنیا کے کونے میں بیٹھ کے سب انتظار کرتے رہو، نہیں. اپنے جملہ امور سر انجام دو. کمال یہ ہونا چاہیے کوئی تم سے بدتمیزی کرے معاف کر دو، کوئی تمہیں گالی دے معاف کر دو. تمہارے مولا نے جو آنا ہے، کوئی تم سے کوئی ایسی اونچی نیچی حرکت کرے دعا دے دو. منتظر جو ہو. تھینک یو سید. انتظار دنیا کے جملہ کاموں میں سچائی کے ساتھ انتظار، خلوص کے ساتھ انتظار. فرمایا جہاں بھی ہوگے تمہارا ایک قدم وہی ہوگا، اگر زندہ ہوئے دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. بستر پر سو رہے ہوئے تمہیں بما بستر کعبے بلا لیں گے.
یہ کوئی تھوڑا شاہ جی احسان نہیں، یہ تو کوئی بہت طویل ایک مجمع میں نے یہ بات کی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سید صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ بستر کعبے پہنچ جائے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبانوں نے کہا۔ سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچی زبان اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سچی زبان وہ کہتی ہے تمہارے کپڑے درزی کے نا شکریہ سید، سچی کہنے لگا جی قرآن سے ثابت کریں۔ میں نے کہا قرآن پڑھا کر، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی، تو پڑھتا ہے صرف ثواب کی خاطر۔ شاہ جی اس سے بڑی بات میں کیا کروں، تو پڑھتا ہے ثواب کی خاطر، اصحال ثواب کی خاطر، اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے، مگر ترجمہ بھی پڑھو جو تمہاری زبان ہے، قرآن پڑھو گے۔ کہنے لگا جی پھر کیا کرے؟ میں نے کہا جا کے دیکھا ایک نبی نہیں، نبی کا وصیہ نام عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ کہاں وہ ملک، کہاں یہ ملک، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اور محمد کا پسینہ سائل عرض کرتا ہے، بس میں بہت پڑھ گیا، سائل عرض کرتا ہے مولا یہ تو زندوں پہ احسان ہے، جو دنیا سے چلے گئے وہ کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوں گے۔ شاہ جی جنازہ مہربانی سارے لائے، اور ماشاءاللہ ڈرنا نہیں ہے، نام آتے تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہاں حکم ہے قرآن میں سچے ہو تو موت کی طرف۔ اللہ اکبر، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس میں مجلس بڑی بات طویل چلی جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضر میت۔ سارے دنیا کا رشتہ دار حاضر میت کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک واحد رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹتا، وہ رشتہ ہے امام زمانہ کا۔ جب تشریف لائیں گے نوکر کو کہیں گے اللہ کا بندہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ شاہ جی آپ کی میڈیکل سائنس، ایک ڈاکٹر مجھے ملا، مجھے کہتا ہے شاہ جی آپ بات بڑی کر رہے ہیں لیکن ہماری میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی۔ میں نے کہا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی بندے کو دفناؤ، بندہ پھولتا ہے پھٹ جاتا ہے، پتلا بندہ 2 دن 3 دن میں ایسا ایسا پھول کے پھٹ جاتا ہے، موٹا بندہ 1 ہی دن میں۔ میں نے کہا تیری کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے میڈیکل سائنس۔ میں نے کہا تجھے میں تاریخ سے تھوڑی سی روشنی دینے لگا ہوں اگر تیرے تک بات پہنچ جائے۔ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا آج ٹرانسپورٹیشن چونکہ بہت سٹرونگ ہو چکی ہے، پہلے آج سے 80 سال 90 سال 100 سال پہلے کوئی کہیں مر جاتا تھا پردیسی، مٹی کو کہتے تھے مٹی، زمین، ارض، تراب تیرے پاس امانت ہے۔ 6 مہینے 6 سال پتہ نہیں کتنے عرصے بعد بھی وہاں سے نکالا، مٹی نے کفن بھی میلا نہیں کیا۔ اگر مٹی تراب کسی عام بندے کا کفن میلا نہیں کر سکتی تو پھر حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی، حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی مودتوں نے بکھرنے نہیں دیا اس کو۔ 1400 سال سے سویا ہے مرتضیٰ کا ملنگ، قائم کے انتظار نے مرنے نہیں دیا اس کو۔ کیا کمال آپ کا معیار سماعت ہے شاہ جی، جو سو ہی ابو طالب کے بیٹے کا نوکر بن گئے، یہاں ایک عام امانت۔ شاہ جی تصور وہ گناہ ثواب سزا کا ختم امانت ہے۔ ہاں مٹی کو کہے، ارے مٹی تو اتنی کمال ہے، تراب کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، تراب تو اتنی کمال ہے، کہتے ہیں کرنٹ لگو مٹی میں ڈالو، کرنٹ لگے مٹی میں ڈالو۔ تراب زندگی بھی دیتی ہے۔ اب وقت نہیں نا میں اس پہ بھی تشریح کروں، مہربانی شاہ جی، بہت شکریہ۔ اس لیے سرکار جب آئیں گے ایسے عاشق بنو، شیعہ بنو، تمہاری قبر پہ تمہارا امام ہے، ٹھوکر مار کے کہے سارے چھوڑ کے، جی سارے چھوڑ کے چلے گئے، میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ شاہ جی میں اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے آگے پہنچنا بھی ہے، وہ نظر
کاغذ وہ نظم رہے گی 2 جملے میں سرکار کے، میں یوں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے حکم کیا میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا خدا گواہ ہے، خدا کو پیارے، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے۔ علی کے بیٹے، بات بولی تو نہیں، نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو ان کے تارے علی کے بیٹے، خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا، خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے علی کے بیٹے۔ انہی کے در پہ کلندروں کے مقدروں کو سنورتے دیکھا، انہی کے در پہ کلندروں کے مقدروں کو سنورتے دیکھا۔ 7 بیٹے ملے کرے جو ذرا اشارے علی کے بیٹے۔ چلیے اب یہ نظم بہت بڑھیا، وقت نہیں، لیکن اس کا نچوڑ دینے لگا ہوں، عرض کرو نچوڑ دینے لگا ہوں، جس کے لیے میرا ارادہ تھا میں پوری نظم پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکا۔ عرض کر رہا ہوں، درس کربل کو جو بھلا کر نہ کی نصرت شاہدی کی، درس کربل کو جو بھلا کر نہ کی نصرت جو شاہدی کی، پھر جو دیکھو تو ایک پل کو نہیں تمہارے علی کے بیٹے۔ مالک آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، مولا کے سچے سچے سپاہی کنیزیں پڑھیں، دعائے ندبہ، زیارت ناہیہ، حدیث قصہ، دعائے کمیل ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں۔ خیر و برکت کے لیے ثواب بہت ہے، پڑھنا چاہیے، مگر پوری مفاتیح جنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ذیشان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو 40 دن کم از کم نماز صبح کے بعد پڑھے گا وہ ہمارے قائم کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس گھروں میں مفاتیح الجنان موجود ہے یا دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں تو وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، ورنہ لاہور سے کسی مومن نے تحفہ دیا ہے کہ آپ نے جا کے جو پڑھے اس کو دیجئے گا۔ یہ نہیں پریشان ہونا انچولی کراچی کہ دعا ملی تو ہمیں چھپوا کے آگے بانٹنی پڑے گی، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، دعا عہد ہے۔ بس میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی۔ مالک زمانہ ہم سب کو توفیقات نصرت میں اتنا اضافہ فرمائے کہ ہم اپنے امام کے لیے باعث فخر بن سکیں۔ مولا خود کہے وہ میرا ناصر آ گیا، وہ میرا عاشق آ گیا، وہ میری کنیزہ آ گئی، یہ معیار ہمارا اللہ کرے بنے۔ اور ہمارے ورثاء جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعا ہے، امام زمانہ کا جب ظہور ہو ہمارے ورثاء قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھے۔ لائن کا دربار ہے۔ بس میں بہت پڑھ گیا۔ مصائب کے حوالے سے ایک معصوم کا فرمان عرض کرتا جاؤں، 2 جملے مصائب عرض کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کریا کرو، ہماری توہین نہ کیا کرو، ہماری توہین نہ کیا کرو، ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کیا کرو۔ ملون شام میں دربار لگا کے بیٹھے ہیں، سید سجاد پاک پھوپھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے، بڑے ادب سے پڑھنا، جانتے ہو کیفیت کیا تھی۔ سرکار کھڑے ہیں، پیچھے پاک پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ ایک مسخرہ ہے نام جس کا تاریخ نے زہیر عراقی لکھا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ قیدی آئے ہیں، اس کا کام ہوتا تھا دربار میں جا کر بادشاہ کو ہنسانا، قیدیوں کی نقلیں اتارنا، بادشاہ سے لوگوں سے انعام وصول کرنا۔ کسی نے بتایا قیدی آئے ہیں شام کے دربار، آیا زہیر، اس نے سید سجاد کو کسی ایسی کیفیت میں دیکھا، اشاروں میں گزر رہا ہوں، اس نے سرکار کی نقل اتاری، جو ہی نقل اتاری سامنے حسین کی بہن بیٹھی تھی یا کھڑی تھی، یار میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، بڑے ادب کا مقام ہے، یہ کسی عام گھر کے اجڑنے کی کہانی نہیں، یہ کوئی عام معمولی باتیں نہیں۔ امام حسین کی پاک شریکت الحسین، علی کی علی بیٹی تشریف فرما تھی، آواز دے کے کہتی ہے تو نے میرے سجاد کی نقل اتاری ہے، اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ شدید جہاں دیدہ تھا، جلدی جلدی سید سجاد کے قریب آیا، کہتے ہیں اے قیدی یہ آواز تو حجاز کی لگتی ہے، یہاں کی نہیں لگتی،
یہ کون ہے جنہوں نے کہا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے؟ فرماتے ہیں میری پھوپھی ہے۔ رہنے والے کہاں کے؟ فرمایا حجاز کے۔ کہاں رہتے ہیں؟ کہا ہم مدینے میں۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا روضہ رسول کے قریب۔ کہا ہے وہاں تو میرے سردار حسین رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے شریفوں پہ ایسا وقت نہ آئے، دعا مانگا کرے یار اللہ کرے شریفوں پہ ایسا وقت نہ آئے۔ کہا میرے سردار حسین رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے میں تو حسین کا بیٹا ہوں۔ سرکار شجیس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، باہر نکلا، اس نے تلوار نکالی، جس ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا تھا نا سید سجاد کو، نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ سے تلوار ماری، ہاتھ اپنا کاٹ کے سید سجاد کے سامنے گئے۔ کہتے آقا معاف کر رہا، آقا میں یہی ہاتھ اگر قبر میں لے جاتا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہے، سرکار معاف کرنا۔ ادھر سے نئی یزید کو گالیاں دے کے کہتا لعنت ہو تجھ پر، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے دربار میں آیا کون ہے۔ اللہ اکبر، تیرے دربار میں آیا کون ہے؟ اس نے بکواس کی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کہتا لعنت ہو تجھ جیسے کی نماز پڑھ، تجھے پتہ ہی نہیں اصل نمازیوں کو شہید کر کے تو نماز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے آیا سید سجاد، شہزادی دور کھڑی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹا سجاد، بیٹا سجاد، بیٹا معجز نما کا بیٹا ہے، اس کا ہاتھ جوڑ۔ پھوپھی اماں اچھا؟ فرماتی اس لیے کہ اس نے بھری دربار میں میری اماں کی صداقت کی گواہی دی ہے، اس نے بھرے دربار میں کہا ہے سچی کی سچی بیٹی کھڑی ہے۔ بس ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔